بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا مطالعہ پاکستان کا جو سوال ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، اور اس میں ہم مسلم لیگ کے قیام کے اسباب، مسلم لیگ کے مقاصد اور مسلم لیگ کے ابتدائی کارنامے جو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ 19ویں صدی میں مسلمانوں نے سر سید احمد خان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی ساری جو توجہ تھی وہ تعلیمی معاشی ترقی پر مرکوز رکھی۔ 20ویں صدی کے آغاز تک جدید تعلیم سے استفادہ حاصل ہونے کے بعد بہت سے مسلمان عملی سیاست کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اب مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی آ گئی اور وہ اپنی بقا کے لیے علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کے متعلق سوچنے لگے، کیونکہ 1885 میں ہندوؤں نے انڈین نیشنل کانگریس جو جماعت تھی وہ بنا لی تھی۔ سب سے پہلے ہم مسلم لیگ کا جو قیام ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں عمل میں آیا۔ نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے جتنے بھی سیاسی اکابرین تھے وہ جمع ہوئے اور نواب وقار الملک کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ نواب سلیم اللہ خان نے قرارداد پیش کی جس کی تائید مسلم اکابرین کی طرف سے کی گئی، جن میں ہماری جو سیاسی شخصیات تھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان میں جو نمایاں نام ہے وہ ہے مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان شامل تھے۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ کا پہلا صدر، جو کہ مسلم لیگ نے اپنا صدر جس کو چنا وہ تھے صدر سر آغا خان، پہلے مسلم لیگ کے صدر۔ مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ تمام صوبوں میں شاخیں بنا لی گئیں۔ برطانیہ میں لندن برانچ کا صدر سید امیر علی کو بنایا گیا۔ پہلا سالانہ اجلاس، مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس دسمبر 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا، جس میں مسلم لیگ کی رکنیت سازی کی طرف توجہ دینے کی قرارداد منظور کی گئی۔ بانی اراکین: نواب سلیم اللہ خان، نواب وقار الملک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، سید امیر علی، سر آغا خان، نواب محسن الملک، یہ وہ ہماری عظیم شخصیات تھیں جنہوں نے مسلم لیگ جماعت میں اپنی جو ہے سیاسی روحانی شخصیات سے مسلم لیگ جماعت کو، مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب، وہ کیا سبب تھے کہ مسلم لیگ کا جو جماعت بننا تھا وہ لازمی اب
وقت کی ضرورت بن گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا۔ ہیڈنگ نمبر 1، جب انڈین نیشنل کانگریس نے صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ شروع کر دیا اور مسلمانوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، تب مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کا سوچا، جو کہ وقت کی اہم ضرورت تھی، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ صرف ہندوؤں کی جماعت تھی اور اپنے ہی مفادات کے لیے وہ تمام سرگرمیاں سر انجام دے رہی تھی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 2، فرقہ واریت۔ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے انتہا پسند اور پرتشدد تحریکیں شروع کر دیں، جن تحریکوں میں ہندو مہاسبھا سنگٹھن اور آریہ سماج مسلمانوں سے کہا جانے لگا کہ یا وہ ہندو ہو جائیں یا ہندوستان چھوڑ دیں۔ ان ساری جتنی بھی یہ تحریکیں چلی تھیں، ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ اگر بر صغیر میں وہ رہنا چاہتے ہیں، ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہندو مذہب اپنانا ہوگا، ورنہ یہاں سے وہ چلے جائیں۔ چنانچہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ وہ اپنی کوئی سیاسی تنظیم بنائیں جو کہ ان کے مذہبی جتنے بھی امور ہیں ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 3، اردو ہندی تنازع۔ بنارس میں 1867 میں اردو ہندی تنازع واضح کرتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کی زبان اور کلچر کو ختم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اردو زبان اور مسلم کلچر کو بچانا وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے مسلم لیگ جماعت کا قیام عمل میں لانا ضروری سمجھا تاکہ مسلمانوں کی ثقافت اور زبان کو تحفظ دیا جا سکے۔ ہیڈنگ نمبر 4، تقسیم بنگال کی مخالفت۔ 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا گیا اور مشرقی بنگال کو علیحدہ کر دیا گیا، جو کہ مسلم اکثریت والا حصہ تھا اور یہ مسلمانوں کے حق میں تھا۔ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی شدید مخالفت کی کیونکہ ہندو مسلمانوں کی بہتری کے کسی بھی اقدام کو برداشت نہیں کرتے تھے، لہٰذا ہندوؤں کی مخالفت مسلمانوں کے لیے علیحدہ جماعت بننے کا سبب بنی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 5، سیاسی اصلاحات۔ 20ویں صدی کے شروع میں جب لبرل پارٹی برطانیہ میں برسر اقتدار آئی تو اس نے سیاسی اصلاحات لانے کا اعلان کیا۔ تب مسلمانوں نے سوچا کہ ہمیں بھی کوئی ایک سیاسی پارٹی بنانی چاہیے جو بر صغیر کے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ ہیڈنگ نمبر 6، شملہ وفد۔ مسلمانوں کا ایک وفد 1 اکتوبر 1906 کو شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ اس وفد کی قیادت سر آغا خان نے کی۔ وفد نے وائسرائے لارڈ منٹو کو ایک گزارش پیش کی جس میں انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی و معاشی اور ثقافتی حقوق کی بات کی۔ اس میں سب سے اہم مطالبہ جداگانہ انتخاب کا کیا گیا۔ وائسرائے لارڈ منٹو نے حوصلہ افزائی والی باتیں کیں۔ واپسی پر وفد کے ممبران نے محسوس کیا کہ ہمیں ایک سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، چنانچہ تب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ شملہ وفد میں ہماری سیاسی جو مطالبات تھے
جداگانہ انتخاب کے وہ جو تھے قبول کیے گئے تھے۔ ہیڈنگ نمبر 7، ہندو مسلم فسادات۔ ہندو انتہا پسند تحریکوں کے ساتھ ملک بھر میں ہندو مسلم فسادات جو تھے وہ عروج پر تھے۔ مسلمانوں کے مال و جان پر حملے کیے جانے لگے۔ آئے دن کسی نہ کسی شہر میں ہندو قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنی ایک منظم سیاسی جماعت کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 8، ہندو راج کا خطرہ۔ ہماری یہ جو ہیڈنگ ہے، پچھلا جو ہم نے سوال پڑھا تھا قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد، اسی سوال کی جو ہیڈنگ ہے انہی سے ملتی جلتی ہیں۔ ہندو راج کا خطرہ۔ کانگریس خود کو انگریز کا جانشین خیال کرتی تھی، کیونکہ اے او ہیوم جو تھا جو کانگریس جماعت کا بانی تھا، ظاہر ہے ہندو جو تھے اسی کو مانتے تھے، اسی کے نظریات کا پرچار کر رہے تھے۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اقتدار کانگریس کے ہاتھوں میں چلے جانے کا اندیشہ تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر مسلمانوں نے کانگریس کے مقابلے کے لیے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت تشکیل دی۔ ہیڈنگ نمبر 9، مسلمانوں میں سیاسی بیداری۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی بدولت مسلمانوں میں اب خاصی سیاسی بیداری پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ مغربی تعلیم کے حصول کے بعد اب مسلمان اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ ہر میدان میں ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ انگریزوں کی مسلم دشمنی اور ہندوؤں کے تعصب نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط سیاسی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 10، ذبیحہ گائے کا مسئلہ۔ ہندو جو تھے وہ گائے کو اپنی ممتا قرار دیتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے تھے۔ جب کبھی مسلمان گائے کو ذبح کرتے تو ہندو فسادات پر اتر آتے اور مسلمانوں کا بے رحم دلی کے ساتھ قتل عام کرنا شروع کر دیتے۔ جوابی کارروائی کے طور پر اوقات نماز میں مسجدوں کے سامنے ڈول پیٹتے، موسیقی کے آلات باجے وغیرہ ساز گانا جو تھا اس قسم کا وہ بجاتے تھے، تاکہ مسلمانوں کی جو توجہ ہے وہ دین اسلام سے ہٹ جائے۔ ایسے میں کانگریس ہندوؤں کا ساتھ دیتی تو مسلمانوں کو اپنی سیاسی جماعت کی کمی محسوس ہوتی کہ جس طرح کانگریس جماعت ہندوؤں کا ساتھ دے رہی ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے، ہونی ضروری ہے جو کہ ہمارے حقوق و مفادات جو ہیں ان کا تحفظ کر سکے۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد، یہ ہے ہمارے 3۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا۔ پوائنٹ نمبر ہمارا 2، بر صغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے کرنا۔ پوائنٹ نمبر ہمارا 3، مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا۔ اب ہم مسلم لیگ کے ابتدائی جو کارنامے ہیں جو مسلم لیگ جماعت نے سر انجام دیے ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ کون سے آخر ابتدائی کارنامے ہیں جن کی بدولت پر مسلم لیگ جماعت جو ہے وہ منظر عام پر آئی۔
سب سے پہلے جو ہماری ہیڈنگ نمبر 1 ہے وہ ہے 1909 میں جداگانہ انتخابات کا حق۔ مسلم لیگ کی کوششوں سے انگریز حکومت نے مسلمانوں کے لیے 1909 میں جداگانہ انتخابات کا حق تسلیم کر لیا اور اسے قانون میں شامل کر لیا۔ جداگانہ انتخابات کا حق ملنے سے مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کا تسلیم کر لیا گیا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 2، قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، جس سے مسلم لیگ مزید طاقتور ہو گئی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 3، معاہدہ لکھنؤ، جو کہ 1916 میں ہوا۔ لکھنؤ میں کانگریس نے مسلمانوں کو علیحدہ قوم اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہیڈنگ نمبر 4، مشہور 14 نکات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، جو برِ صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کی ترجمانی کرتے تھے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 5، خطبہ الہ آباد، جو کہ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر صادر فرمایا۔ اس میں مسلم لیگ کی طرف سے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ جو ریاست ہے اس کا وجود جو ہے وہ لازمی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلم اکثریت والے علاقوں کو ملا کر ایک علیحدہ ریاست بنا دی جائے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 6، قرارداد پاکستان۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کی عظیم کامیابی ثابت ہوئی۔ اس قرارداد کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا۔ اس قرارداد کے بعد پاکستان کے قیام کی کوشش تیز ہو گئی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 7، 1945-46 کے انتخابات، جو کہ مرکزی اور صوبائی سطح پر ہوئے۔ 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے بھاری اکثریت سے فتح حاصل کی، جس نے ثابت کیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 8، پاکستان کا قیام۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان کا قیام مسلم لیگ کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور قیام پاکستان مسلم لیگ کی دن رات کی محنت کا اللہ کی طرف سے صلہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ جو کویسچن ہے یہ انٹر کا بھی ہے، بی ایس لیول پہ بھی بہت مشہور ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ جی السلام علیکم۔